ہمارے یہاں یہ مسئلہ نا اس مسئلے میں کافی کنفیوژن ہوتی ہے اور بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ عام سنا گیا کہ جی 3 طلاق میں 3 دفعہ کہہ دیجیے طلاق، وہ 3 دفعہ لفظ طلاق استعمال کرتے ہیں۔ بعد میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے دوست کہتے ہیں جی وہ طلاق تو نہیں دینی تھی، ہمیں تو غصے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا، ہم نے تو طلاق نہیں دینی تھی، تو وہ پھر وہ کسی مدرسے میں یا کسی مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تفرقے میں نہ پیدا کرو، یہاں آ جاتا ہے تفرقہ بازی، جو ہمارے ہیں نا حنفی مسلک، جس کے اندر دیوبند بریلوی آ جاتے ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ 3 دفعہ جو طلاق دی آپ نے تو وہ اب امپلیمنٹ ہو گئی، یعنی اب 3 طلاقیں ہو گئی، تو اب دوبارہ اس عورت سے رجوع بھی نہیں ہو سکتا اور نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک طریقے سے ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ آپ کو حلالہ کرنا پڑے گا۔ حلالے کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون کا کسی اور مرد سے نکاح ہو 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے، پھر وہ اس کو دوبارہ طلاق دے تو پھر واپس آپ کا ہو سکتا ہے۔ تو جبکہ اب ہم آیتیں قرآن پاک، جبکہ دوسرے ہیں اہل حدیث، وہ 3 کو ایک مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو 3 طلاقیں بندہ ایک ہی بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ طلاق 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 کہہ دے گا وہ ایک ہی ہوگی۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر مجلس 3 مجلس کی طلاقیں 3 کاؤنٹ ہوں گی، اس میں فرض کر لیں کہ پہلے مہینے 1 دی، دوسرے مہینے 1 دی، تیسرے مہینے 1 دی، یہ 3 طلاقیں کاؤنٹ ہو جائیں گی۔ اور وہ کہتے ہیں یہ بہترین طریقہ ہے طلاق دینے کا، یہ طریقہ اچھا جی، پہلے مہینے 1 طلاق دو، دوسرے مہینے 1 دو، تیسرے مہینے پھر تیسری دے دو۔ حالانکہ ان سے بندہ پوچھے کہ جب 1 طلاق سے ہی کام ہو جاتا تو پھر باقی ہر مہینے کیوں دینی طلاق؟ بس جی یہ ہمارے علماء کرام نے کہا ہے، بات وہیں آ جاتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَأْكُلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ ہم نے پیروی کرنی ہے اسی چیز کی، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کریں گے۔ آ گئی بات، یعنی قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے۔ قرآن پاک آخری پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، آخری کتاب تمام انسانیت کے لیے، ہدایت کے لیے، اور ہمیشہ کے لیے محفوظ، اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ اب یہ قرآن پاک محفوظ ہے، ہدایت، روشنی کا مینار، ہم اس کو چھوڑ کر باقی کئی کتابیں ہم نے پکڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ان لوگوں نے، ہمارے علماء کرام نے طلاق کی 3 قسمیں بنائی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں جی طلاق بدعت، طلاق احسن، اور ایک اور ہے طلاق حسنہ۔ جبکہ اب دیکھنا ہم یہ ہے کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ اس 228 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، آپ اپنے قرآن پاک کھول لیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں طلاق کا طریقہ کیا، اور طلاق کے متعلق قرآن پاک ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ 228 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو یہ جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے پیٹ میں پیدا کیا اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر وہ رجوع کرنے چاہتے ہیں کہ دوبارہ رجوع کر لیں تو اس مدت میں وہ اپنی زوجیت میں لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور عورتوں کا حق بھی مردوں پر ویسا ہی ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ یعنی کہ اس میں یہ بتایا گیا 228 نمبر آیت میں کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہے وہ عورت اپنے آپ 3 حیض تک روکے رکھے، 3 مہینے، 3 حیض کا مطلب ہے 3 مہینے، 3 پیریڈز، اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہے۔ اللہ اور روز آخر پر ایمان کا مطلب کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے قوانین پر، اللہ تعالیٰ کی قوانین ماننے والی ہے۔ روز قیامت کے وہی بات آ جاتی ہے کہ ڈے آف ججمنٹ، کہ ایک دن
آپ سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی اگر میرے قوانین توڑو گے تو اس کو جائز نہیں، یعنی کہ اس کو وہ ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور ڈے آف ججمنٹ پر، تو پھر وہ یہ ساری چیزیں جو کہا ہے کہ ایسے کرے ایز اٹ از، یعنی کہ اس میں کہیں بھی طلاق بدعت، طلاق احسن، طلاق حسنہ کہیں بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں 3 طلاقوں کا کہیں نام نہیں لیا کہ 3 قسم کی طلاقوں کا، 3 طلاقیں قرآن میں 3 دفعہ طلاق کا کہا گیا، 3 طلاقوں کی قسمیں نہیں بتائی گئیں۔ اس پہ آپ ذرا غور کریں، جو ہمارے ہاں 3 طلاقوں کی قسمیں بنا دی گئی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ الطلاق مرتان، پھر طلاق کہا ہے، الطلاقان نہیں کہا، الطلاق ایک، جو طلاق 2 مرتبہ، یعنی یہ جو چیز ہے طلاق دینے کی، اس کو آپ 2 بار جب ایکسرسائز کر رہے ہیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ طلاق صرف 2 بار ہے، پھر آئے نا طلاقیں نہیں کہا، اس پہ آپ غور کریں۔ طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی آپ 2 بار طلاق دے سکتے ہو، یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورت کو یا تو اچھے طریقے سے نکاح میں رہنے دو، یعنی اس کو رجوع عدت کے اندر اس سے رجوع کر، یا بھلائی کے ساتھ اس کو رخصت کر، جب عدت پوری ہونے تو بھلائی کے ساتھ اس کو رخصت کر۔ اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو۔ ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ اللہ کی، بیوی اور شوہر کو خوف ہو کہ دونوں کے اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر، یعنی جس کو ہم خلا کہتے ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہی کہا گیا کہ اگر وہ دونوں میاں بیوی دیکھیں کہ ہم نہیں رہ سکتے، عورت اس کے اندر قدم اٹھا رہی ہے، پہلے تو طلاق دینے میں تو مدر سٹیپ، وہ سٹیپ اٹھا رہا تھا نا بندہ، اس میں خاتون اٹھا رہی ہے، تو وہ جو اس کو حق مہر دیا گیا تھا اس میں سے کچھ دے کے، فرض کرو 10 لاکھ اس کو حق مہر دی، وہ 5 لاکھ دے کے، 2 لاکھ دے کے کہ جی ہم ٹھیک ہے جی علیحدگی کر لیتے ہیں۔ تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں تو گناہ گار ہوں گے۔ اب اس میں یہ بھی فرض نہیں کر دیا کہ جو مرد ہے اس نے لینے ہی لینے ہیں، وہ دل بڑا کر کے چھوڑ بھی، اگر عورت کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو تو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے کہ میں واپس کوئی پیسے تم سے نہیں لیتا، حق مہر میں سے کوئی چیز واپس نہیں لیتا، ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ یہ باؤنڈ نہیں کیا گیا، یہ صرف ایک کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر عورت پیسے دیکھ کے حق مہر واپس کر کے، بالکل اسی طرح یہ بات سیدھی سی آپ تھوڑی سی اس کو سمجھ لیں کہ جب جو مرد سٹیپ اٹھا رہا ہے نا، تو اس نے کیونکہ حق مہر دیا ہوتا ہے، تو اس کو یہ کہا ہے کہ اب تم حق مہر لینے واپس نہیں لے سکتے۔ آئی سمجھ؟ ادھر عورت سٹیپ اٹھا رہی ہے، جب اگر عورت وہی کام کرے کہ میں علیحدگی چاہتی ہوں، تو اس کے کہا گیا کہ تاکہ اب عورت کے اوپر بار ڈال دیا گیا کہ عورت نے جو حق مہر لیا ہوا ہے اس کو واپس کرے گی، سارا واپس کرے یا جتنا بھی واپس کرے، جہاں شوہر راضی ہو جائے۔ یعنی کہ اس میں صرف یہ ہے کہ اس کو اسٹریٹ رکھنے کے لیے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد آئی نا بات، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ، 2 ہو گئی اوپر، پھر اگر شوہر 2 کے بعد طلاق ایک ہی ہے، پہلی دفعہ دی پھر دوسری دفعہ دی، پھر اب اگر تیسری دفعہ بھی دے دے، اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے تو پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی، یعنی جائز نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر لیں۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے یا وہ، تو پھر وہ عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے سے رجوع کر لیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ اب وہ دیکھ لیں کہ اب وہ دوبارہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں. مثلا ایک سیدھا سا آپ دیکھیں نا، یہاں سیدھی سی بات بتائی گئی ہے کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو تیسری بار بھی طلاق دے دیتا ہے، تیسری بار بھی، تو پھر اب واپس رجوع نہیں کر سکتا اس سے، نہ تو رجوع کر سکتا ہے اس سے اور نہ ہی اب نکاح ہو سکتا ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیک لگا دیا کہ اب وہ جو عورت ہے کہیں اور نکاح کرے گی. یہ پلاننگ سے نہیں ہوگا. جس کو ہمارے یہاں ایک حلالہ بنا دیا ہے، وہ پھر مولوی حلالے بن گئے ہیں. حلالے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اسلام میں، وہ زنا ہو جاتا ہے. جبکہ یہ ایک ہے کہ عورت کہیں تو اور شادی کر لیتی ہے، بائی چانس اس کی وہاں نہیں بنتی، ادھر سے علیحدگی ہو جاتی ہے، یا وہ شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اگر دونوں، پہلا شوہر اور یہ خاتون، دیکھیں گے ہم صحیح اچھی زندگی گزار لیں گے، مل جل کے رہ سکتے ہیں، تو پھر نکاح کر لیں. یعنی اس میں پھر سن لیں کہ جو حلالے والا چکر ہے، پلاننگ کے ذریعے، حلالے کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. جس حلالے کو ہمارے ہاں یہاں بنا دیا گیا، کاروبار بنا دیا گیا. یعنی طلاق بیسیکلی طلاق ہے، کہا یہ گیا ہے کہ جس وقت دیکھے کوئی شوہر اپنی نہیں اس کی میاں بیوی کی بنتی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے. سورہ طلاق آپ پڑھ لیں، اس کے اندر ہے کہ طلاق والی عورت اپنے گھر میں ہی رہے، جہاں شوہر کے ساتھ ایز اٹ از ہی رہے گی، صرف وہ تعلق قائم نہیں کریں گے. اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اسی طرح باقی خرچہ سارا شوہر اس کے اوپر کرے گا، جیسے ہے، صرف تعلق قائم نہیں کریں گے. 3 حیض کے اندر اگر شوہر چاہے تو رجوع کر لیں. رجوع کا مطلب ٹھیک ہے جی وہ مسئلہ ختم ہو گیا آپ کی دعا، لیکن طلاق کاؤنٹ ہو جائے گی، ایک طلاق ہو گئی ہے. پھر فرض کرو 6 مہینے بعد، سال بعد ان کی دوبارہ کسی بات پہ پھر اگر طلاق دیتا ہے تو یہ دوسری طلاق، یعنی طلاق کے بعد رجوع، پھر طلاق کے بعد پھر رجوع، پھر اگر پھر تیسری طلاق. یعنی اگر یہ جو بیٹھے بیٹھے آپ کہتے ہیں 3 طلاق ہو گئی جی، اس میں تو رجوع تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو طلاق طلاق طلاق، رجوع کیسے ہوگا؟ قرآن سیدھی سی بات کر رہا ہے، ایک طریقہ بتا رہا ہے کہ طلاق بیٹھے بیٹھے ہو ہی نہیں سکتی. طلاق کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے طلاق دیتا ہے، اس کے بعد قرآن 228 نمبر آیت یہ کہتی ہے کہ طلاق والی عورت اپنے آپ کو 3 حیض تک روک کے رکھے، 3 حیض تک، اور اس نے اسی گھر میں رہنا ہے اپنے شوہر کے، اسی شوہر کے ساتھ جس نے اس کو طلاق دی ہے. سورہ طلاق پڑھ لیں آپ، پہلی آیت ہی ہے، شروع سے ہی پڑھیں، پہلی آیت میں 2-3 آیتوں میں یہ چیز کلیئر ہے کہ طلاق والی عورت اسی گھر میں رہے گی. اب آئیے آپ کو سمجھ. فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ زِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یہ 231 نمبر آیت ہے، اس کا ترجمہ سورہ بقرہ کی. اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت، یعنی 2 دفعہ پہلے طلاق دی پھر رجوع کیا، پھر طلاق دی پھر رجوع کیا، یہ آپ سمجھیں. طلاق کے اندر جو 228 نمبر آیت ہے وہ کلیئر کہہ رہی ہے طلاق والی عورت اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے. یہ وہی ہے کہ جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن طریقے سے نکال دو یا رہنے دو. پہلی طلاق کے بعد بھی آپ یہی کریں گے، یا تو اس کو بھلے طریقے سے رخصت کر دیں گے، ٹھیک ہے جی بات ختم ہو گئی، ڈائیورس کمپلیٹ ہو گئی، 3 مہینے میں یہ کمپلیٹ ہوتا ہے یہ پروسیجر. یا اس کو گھر بسا لو، بس بھلے ٹھیک ہے جی اب ہمارے دوبارہ سے میاں بیوی کے عدت پوری ہے، انہیں یا تو حسن اچھے طریقے سے اچھے سلوک نکاح میں رہنے دو یا اچھے طریقے سے رخصت کر دو. اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو. آ گئی بات. زیادتی کی نیت سے نہ روکنا، جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ. اور اللہ نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، ان کو یاد کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے.
آیت میں نے آپ ہے قرآن پاک کی، فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ چھوڑو مجھے اور جو میری باتوں کو جھٹلاتا ہے، میری آیات کو، حدیث بات کو کہتے ہیں، میں اسے ایسے طریقے سے پکڑوں گا کہ اسے خبر تک نہ ہوگی، میں اسے ڈھیل دے رہا ہوں، میری پکڑ کا کوئی توڑ نہیں۔ آئی بات سمجھ؟ ان آیات کو ہنسی مذاق نہ بنایا کرو۔ طلاق کا طریقہ یہی ہے، جب تم عورت 2 دفعہ طلاق، یعنی کہ پہلی دفعہ طلاق دی، عدت کے اندر اس کو روک لیا، دونوں آپشن، روک بھی سکتے ہو، جانے بھی دے سکتے ہو، طلاق کمپلیٹ۔ اگر روک لیا ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ آ گئی بات، دوبارہ کبھی طلاق کا مسئلہ آ گیا 6 مہینے بعد، 6 سال بعد پھر طلاق دی، پھر روک بھی سکتے ہیں اور جانے بھی، یعنی کہ بسا بھی سکتے ہیں اور رخصت بھی کر سکتے ہیں، دونوں آپشن۔ لیکن اگر وہ تیسری دفعہ طلاق دے گا نا تو پھر نہیں روک سکتا، عدت ہوگی، پھر بھی عدت وہ پوری کرے گی، لیکن اب دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا اس کا، اس عورت، وہ جو پہلے طریقہ نا، کہیں اور بائن اس کی شادی ہو جائے، وہاں سے اس کے شوہر سے علیحدگی ہو جائے، یا اس کے شوہر کا دوسرے شوہر کا انتقال ہو جائے، تو پھر یہ جو حلالے بنے ہو، حلالے والا چکر، یہ ٹوٹل حرام ہے، اس کا کوئی راستہ نہیں، یہ زنا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ وہی بات آ گئی نا کہ ایک تو عدت کے اندر اس نے ویسے ہی روک لیا تھا، نکاح کے بغیر ٹھیک ہے، ان کا رجوع جس کو کہتے ہیں ہو گیا، لیکن اب عدت گزر گئی، 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، تو اس کا طریقہ یہ کہ اگر وہ سمجھ اس میں حلالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلی طلاق کے بعد بھی، دوسری طلاق کے بعد بھی حلالے کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ ایویں ہی حلال۔ اور جو 3 طلاقیں دیتے ہیں کوئی 3 نہیں ہوتی، ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ اب 100 کہہ دو، کبھی آپ نے کہا ہے کہ آپ نے 4 رکعت پڑھ لی ہیں، 4 ہو جائیں گی، 4 رکعت پڑھنی پڑتی ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں قیام ہوگا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، پھر دوبارہ آپ آؤ گے، قیام ہوگا، رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، یہ کرو گے تو جا کے 4 رکعتیں پوری ہوں گی۔ یہاں جب کہہ دیا گیا ہے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب ایک عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو اس کا 3 حیض وہ اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اس 30 حیض کے اندر اگر وہ رجوع کرتا ہے، پہلے اس کو رجوع کرنا ہے، پھر اس کے بعد کبھی دوبارہ اس نے طلاق دی، یہ دوسری ہوگی، یہ نہیں کہ اس نے بس طلاق پستول کی گولی چلا دی 3 طلاقیں ہوں گی، ایسے کوئی کنسیپٹ نہیں ہے طلاق کا، یہ ایم ہی ہمارے ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ اب خود ان کی اپنی نہیں بنتی، ایک گروپ کہتا ہے جی 3، اور یہ بیس کس پہ کرتے ہیں؟ قرآن پہ یہ بیس ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں ان کے نزدیک وہ کتابیں محفوظ ہیں، قرآن پہ ان کو اعتبار نہیں ہے۔ اصل مسئلہ وہی آتا ہے کہ جو ہمارے آباء وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی جو ہم نے نازل کی اس کی پیروی کرو، یہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنی ہے۔ اور بد نصیبی یہ ہے کہ ہم لوگ خود قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ قرآن کے اندر بالکل مسئلہ سیدھا، جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے اور وہ رخصت بھی ہو گئی ہوں، اس کے بعد کی بات ہوئی تو اپنے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طریقے سے آ جائے، ان کی ایگریمنٹ دوبارہ ہو جائے، وہ چاہیں کہ ہم بھلے طریقے سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، تو ان کو بعض اوقات ہوتا ہے نا فیملی کے دوسرے ممبر آ جاتے ہیں کہ نہیں جی دوبارہ نہیں آپس میں آپ نے نکاح کرنا جی، تو اس کو روکا گیا، کسی کو اندر نہیں آنا چاہیے، بلکہ ان کے نکاح ہو لینے دو، نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخر پر ہے۔ وہی بات آ جاتی ہے جو شروع میں بھی عورت سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ اپنے پیٹ میں کچھ نہ، جو اللہ یعنی اللہ کے قوانین کے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بھاگ سکتا کوئی بھی بندہ، یہ ہے تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب بھائی طلاق، یہ جو 3 طلاقوں کا کنسیپٹ ایک ہی بیٹھے بیٹھے 3 دفعہ ہوگی، یہ کوئی چیز نہیں، ان کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ طلاق کے بعد رجوع ہوگا، یہ اب ایک طلاق ہوئی ہے، یا وہ چلی جائے گی، اس کو چھوڑ دے گا وہ، یہ کمپلیٹ ہوئے گا۔ رجوع کی صورت میں نکاح کی دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے گھر بیٹھے رجوع کر لیا۔ جبکہ جب اگر وہ رخصت ہوگی، طلاق اس نے 3 مہینے کے بعد عورت کو رخصت کر دی عدت کے بعد، پھر 4 مہینے 6 مہینے کے بعد دوبارہ، تو وہاں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، نیا نکاح، نیا کانٹریکٹ ہوگا سائن، اور دوبارہ سے وہ میاں بیوی کے آ جائیں گے۔
اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ جو 3 طلاقوں کا کنسیپٹ کہتے ہیں نا کہ 3 ہر مہینے ایک 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 کر کے دینے کا جو کنسیپٹ ہے، اس کو ذرا آپ سمجھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ہے طلاق، طلاق کئی، طلاق کے بعد عدت شروع ہوگی، پہلا مہینہ، عدت کا پہلا مہینہ، ٹھیک ہو گیا۔ جیسی پہلا مہینہ کمپلیٹ ہوا، ایک حیض کمپلیٹ ہوا، ایک حیض کمپلیٹ ہوا، اس نے دوسری طلاق کہہ دی۔ اب 2 طلاقیں ہو گئی ہیں، جبکہ مہینہ اب دوسرا مہینہ بعد میں شروع ہو گیا، جی کہ نا 3 حیض تک عورت اپنے آپ کو روکے رکھے، یہ عدت چل رہی ہے نا۔ اچھا جی، اب اس نے پھر اس روک لیا۔ اب آپ دیکھیں طلاق نمبر 1 پہلا حیض، طلاق نمبر 2 یہ دوسرا مہینہ، دوسرا حیض یہاں پہ آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ 2 مہینے یہاں تک ہو گئے ہیں اور 2 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ اچھا، 2 مہینے جیسے ہی پورے ہوتے ہیں وہ طلاق دے دیتا ہے تیسری۔ جب اس نے تیسری طلاق دی ہے، ابھی پورا مہینہ آگے پڑا ہوا ہے جس میں کہ وہ حیض آنا، 3 حیض قرآن نے کہنا، 2 حیض ہو چکے ہیں، جبکہ طلاق اس نے تیسری بھی کہہ دی، جو کہتے ہیں مہینے، ہر مہینے ایک، دوسرے مہینے ایک، تیسرے مہینے ایک کر کے، جبکہ عدت ابھی باقی پوری، یعنی کہ حیض تیسرے مہینے والا تو آنا ہے، ابھی وہ پورا مہینہ باقی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن کے تو ٹوٹل اگر یہاں سے وہ گنے گا، پہلی طلاق سے اس نے کاؤنٹ کرنا ہے نا، تو طلاقیں 3 دے چکا ہے، جبکہ 2 حیض 2 گزرے ہیں، طلاق تو 3 اور علیحدہ علیحدہ ان کے، اور اس میں رجوع کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں، وہ رجوع تو کر ہی نہیں رہا۔ قرآن کہتا ہے رجوع، طلاق کے بعد رجوع ہوتا ہے، رجوع تو ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ دوسری طلاق کیا مثلا، اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو اس کی طلاق ہے نا، 3 پوری ہو چکی ہیں، جو قرآن کہتا ہے تیسری طلاق کے بعد اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، بات وہ پوری ہو چکی ہے ان کی۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ایک عورت، جب وہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے، 3 حیض تک، اس دوران اس کا شوہر اس کو لوٹا لینے کا حقدار ہے۔ اب حیض تو 3 ہے، اگر اس دوران اس کا شوہر اس کو لوٹا لینے کا حقدار ہے، آپ کی بات ٹھیک، لیکن دوسری طرف قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد وہ اس سے نکاح ہی نہیں کر سکتا، وہ اس کی بیوی ہو ہی نہیں سکتی، تو 3 طلاقیں، تو پھر یہ کراس، یہ تو طریقہ ہی غلط ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ بھئی قرآن جو کہتا ہے اول تو 3 طلاقیں کیوں استعمال کرنی؟ چلو غصے میں جو 2-3 کا کنسیپٹ بنایا ہو نا، کہ غصے میں بیٹھا بندہ کہہ دے طلاق طلاق طلاق، وہ ایک ہی ہوگی طلاق، پھر ذہن میں رکھ لیں وہ طلاق ایک ہی کاؤنٹ ہوگی، یہ کیونکہ اس کے بعد 3 حیض آئیں گے، اس کے دوران چاہے تو رخصت کر دے، چاہے تو روک لے اس کا بندہ جو ہے۔ جبکہ یہ جو پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، یہ کون سا چکر ہے؟ یہ سب انسانوں کے بنائے، یہ صرف کہ قرآن کے خدا کی کتاب پہ تسلی نہیں ہوتی۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، آپ قرآن پاک میں جہاں جہاں پڑھیں ہم باؤنڈ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پہ نازل کیا ہم اس کو مانتے ہیں، اس پہ ایمان لائے ہیں۔ یہ جو ان کی اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں مذہبی پیشواؤں کی، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، قرآن پاک دیکھو، قرآن کی آیت ہے پہلے پارے کی آخری، تلک امت قد خالت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، ہم سے نہیں پوچھا جائے وہ کیا کرتے رہے۔ ہمارے لیے ان کی لکھی ہوئی کتابیں حجت نہیں ہیں، ہمارے لیے قرآن، صرف قرآن حجت ہے۔ یعنی کہ طلاق کا طریقہ وہی ہے جو قرآن کی 228 نمبر طلاق والی عورت اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے، اس دوران اس کا شوہر لوٹا لینے کا حقدار ہے۔ اس دوران پہلی طلاق دینے رجوع ہوگا، اگر وہ رجوع کرتا ہے اس دوران رجوع کر سکتا ہے، اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو بھلے طریقے سے اس کو کہا گیا کہ یا تو اس کو رخصت کر دو، اور جو دے چکے ہو وہ دے چکے ہو، یہ اتنا سا مسئلہ ہے۔ اگر وہ رجوع کر لیتا تو اس کی بیوی، اور اگر وہ رجوع اس نے نہیں کیا اور رخصت کر دیا ہے، سال بعد 2 سال بعد ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، کوئی حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔